آپ نے پاکستان کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ ایکسپلور کیے ہوئے ہیں. کافی حد تک. تو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ بہت رچ ہیں ہم ان معاملات میں، لیکن ملک پریشان رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ صلاحیت کی کمی اور کچھ نیت کی، ان دو چیزوں نے ہمیں پکڑے رکھا ہے. اب یہ اگر آپ کو نام یاد ہو، ریکو ڈک، جس کا کاپر گولڈ اور جس کے لیے ہم نے 10 برس مقدمہ لڑا اور مقدمہ ہار گئے اور $6 بلین کا تاوان ہمارے اوپر ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ پہلی نااہلی کہ یہ کاپر ہمیں معلوم ہو گیا تھا، کوئی مجھے نہیں یاد، سن 75 یا 76 میں. اچھا. لیکن ہمارے اداروں میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ کتنا بڑا ڈپازٹ ہے. جب تک ڈپازٹ بڑا نہ ہو، باہر کی کمپنی بھی نہیں آئے گی اور آپ بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے ہچکچائیں گے، کیونکہ منرل نکالنے کے لیے جو سرنگیں بنانی پڑتی ہیں اس میں آمدنی کچھ نہیں ہے اور صرف اخراجات ہیں کئی سال تک. تو وہ نہیں اندازہ لگا سکے. تقریباً 90 یا 95 میں ایک آسٹریلین کمپنی آئی اور اس نے اس علاقے کا سروے کیا، ریکو ڈک کا نہیں بلکہ پورے چاغی کا. اچھا. اور وہ چاغی کا سروے کرتے کرتے ریکو ڈک تک پہنچے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے صرف سامنے نظر آنے والی معدنیات کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اس میں کھدائی کر کے اس میں سے سیمپل نکال کے لیبارٹری لے جا کر انہوں نے اتنے تجزیے کیے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ ایک بڑا ڈپازٹ. تب انہوں نے اپلائی کیا کہ جی اس کا لائسنس ہمیں دیا جائے. یعنی ایک لائسنس تو ہوتا ہے کہ آپ تلاش کریں، مگر دوسرا ہوتا ہے کہ اب آپ مائننگ کریں، نکالیں. تو پھر یہ ڈپازٹ واقعی ایک بڑا ڈپازٹ تھا. لیکن آسٹریلین کمپنی اس میں اسپیشلائز نہیں تھی، تو اس نے پھر کینیڈا کی بیرک گولڈ اور چلی کی انتا فوگستا کاپر، جو دونوں اسپیشلائز تھے سونے اور کاپر میں، ان کے ہاتھ وہ لائسنس دے دیا. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، بلکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو، کیونکہ معدنیات ہمارے ہاں صوبائی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں مائننگ کی اجازت دیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی اس کا 25% ہم آپ کو دیں گے، 75% ہمارا. بس اس بات پر بلوچستان کے جو قوم پرست تھے، نوجوان طالب علم، وہ ناراض ہو گئے. ساری معدنیات ہماری، آپ 75% لے جائیں گے، ہم 25%. اب انہیں کون سمجھاتا کہ بھائی پاکستان کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنیکل نالج اور لوگ ہیں، اور نہ اتنا سرمایہ ہے. اس پہاڑ کو کون کھودے گا ٹنوں کے حساب سے چٹان، جس سارے کو پیس کر چورا کر کے اس میں سے سونا اور تانبا الگ ہوگا. سونا آؤنس کے حساب میں ہوگا، تانبا کلو کے حساب میں ہوگا. پھر اس سارے ٹن کی جو پاؤڈر ہے اس کو کہاں پھینکیں گے، اور اس سارے کو چاغی سے گوادر لے کے جائیں گے جہاں پورٹ ہے. 450 کلومیٹر کی ٹرانسپورٹیشن، اور پھر اس کے بعد وہ جائے گا چلی، جہاں کی فیکٹری میں یہ سونا اور تانبا الگ کیا جائے گا، اور پھر اس کی ڈلی بنے گی جو مارکیٹ میں بیچی جائے گی. تو یہ سارا کام وہ کمپنی کرے گی. پاکستان کا ایک پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوگا. سرمایہ بھی ان کا، مشینری بھی ان کی، اور لوگ بھی ان کے. اور تب آپ کو 25% بغیر کچھ کیے ملے گا. لیکن یہ سمجھایا نہیں جا سکا، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ آپ کو یہ مائننگ لائسنس ان شرائط پر نہیں دیا جا سکتا. وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے عروج پر تھے. انہوں نے بھی فیصلہ صادر کر دیا کہ نہیں مل سکتا. لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت جو کمپنی تلاش کا کام کرتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ اسے لائسنس دیں. ہاں کوئی اور کمپنی اس سے بہتر شرائط دے تو پھر آپ اسے انکار. یہاں وہ ایک ہی کمپنی تھی جو آپ کو آفر کر رہی تھی، اس کو آپ نے انکار کر دیا. وہ چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ میں، اور وہاں یہ مقدمہ چلتا رہا. پاکستان نے کوشش کی لیکن بالکل بھی کیس ان کا کمزور تھا، ہار گئے. اور $5 ارب کا جرمانہ، اور جو 7-8 سال لگے اس کا تاوان $6 ارب آپ کے اوپر. آپ نہیں ادا کر سکتے، وہ سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے. لہٰذا وہ کئی سال کے بعد دوبارہ پاکستان آئے کہ جی چلیں تاوان ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، آئیے کام تو شروع کرتے ہیں. تو پھر ایک نیا معاہدہ ہوا اور اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی گئی.
اچھا. لیکن تب بھی وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی امن و امان کی صورتحال درست نہیں تھی. تو یہ ہے اس کی کہانی. چلیے سو سیڈ. بس یہ امن پہ آ کے بات ختم ہو بس گئی. اسی اور طرح سے ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں خزانہ ہے مگر بالکل بس نہیں ہے فائدہ اس سے اٹھا فائدہ سکتے. نہیں اٹھا سکتے.